بادشاہ کا باس ایک ورانے میں الوؤں میں جا گرا، اور وہ باس جو تھا وہ شاہ کی خوشنودی کے نور سے منور تھا، لیکن قضا نے اسے اندھا کر دیا۔ لازمی بات ہے کہ جہاں پر جس طرح کے لوگ زیادہ ہوں، جانور زیادہ ہوں، اگر بھینسیں زیادہ ہوں گے تو شیر بھی ان میں جا کر پھنس جائے گا، کیونکہ وہ بھینسیں جو ہیں شیر کو بھی مار دیں۔ جو جہاں پر زیادہ ہے وہ دوسرے کو کھا جاتا ہے، یہ اصول ہے، مار دیا جاتا ہے۔ یہ لگڑ بگڑ جو قوم ہوتی ہے، لگڑ بگڑ ایسی یہ جانور ہیں جو ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں، ان کا اصول ہی کچھ اور ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک مثال سمجھانے کہا کہ ایک باز الوؤں میں جا گرا تھا، وہ بادشاہ کی خوشنودی سے منور، لیکن جب قضا آ جائے تو قدم ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ عقل بھی عقل کے بغیر ہو جاتی، فیصلہ بھی غلط ہو جاتا ہے، دل نہ چاہتے ہوئے بھی قدم ٹیڑھا پڑ جاتا ہے، کیونکہ حکم اس کا ہو گیا ہوتا ہے نا۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ نہ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو الوؤں نے اس کے سر میں ٹھونگے مارنے شروع کر دی، اور بویلا یہ کیا، شور یہ مچایا کہ باز ہماری جگہ پر قبضہ کرنے آیا، اس لیے ہم اسے اب چھوڑیں گے نہیں۔ تو فرمانے لگے کہ اسی طرح جو عارف لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، معرفت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے، وہ بھی قضائے الہی سے راہ گم کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی پیچھے بیان کیا کہ فیصلہ کرنا ہے ادھر کر لیں، قدم ادھر رکھنا تھا ادھر رکھ دیں، پھر بعد میں سوچیں کہ ہوا کیا۔ کبھی کبھی ان کے خیال پر بھی پکڑ ہو جاتی، یہ سوچا کیا۔ کسی کو بات لگانے سے پہلے دل میں خیال آتا ہے، دھیان سے اس کو ذلیل کیا نا تو سمجھ لیں تو بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ زمان آ سکے، تو ذرا دھیان سے۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی منکرین یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم ہمیشہ ان کو یہ جواب دیتے، جس کا انہوں نے اردو ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ شادمانی کا دن ہوگا جب میں اس ویرانے سے جاؤں۔ دنیا یہ ویرانے کو کہے، شادمانی خوشی کا وہ دن ہوگا جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، اس ویرانے سے میں نکل جاؤں گا، اپنی جان کے آرام اور اپنے محبوب کی طرف جاؤں گا۔ میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں اگر اس سے غم دنیا سے اپنے مے خانے تک خوش اور ناچتا گاتا جاؤں۔ ہے کتنی چھوٹی سی بات کہ اس دنیا میں ہم قید خانے میں ہیں، اصل مسکن ہمارا یہ نہیں ہے، رہنا کسی نے بھی یہاں نہیں ہے، سب نے ہی مر جانا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ یار ہمارے اوپر ایسا وقت آ جائے کہ یہ دنیا ہم چھوڑ دیں۔ دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا دل ہی نہ لگے، ہمارا دل جو ہے وہ آخرت کی طرف لگے۔ کتنی چھوٹی سی خواہش ہے کہ اللہ اس دنیا کے غم سے نکال کر آخرت کے غم میں ڈال دے، لیکن اس پروسیجر میں کتنا وقت لگے گا کچھ معلوم نہیں۔ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے یا اللہ مہربانی فرما تیرا ذکر میری غذا بن جائے۔ اب کہنا تو آسان ہے، اب یہ دعا قبول ہوتے کتنی دیر لگنی ہے معلوم نہیں۔ جب وہ چاہے گا سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ خوراک کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ چاہے گا تو ذکر اللہ ہی روٹی بن جائے گا، ذکر اللہ ہی کام کرے گا۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء ارشاد فرماتے ہیں نا کہ آب زمزم سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی بجھ جاتی۔ اب نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس طرح ذکر سے بھی یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیاس بھی بجھ جائے، آپ کی بھوک بھی مٹ جائے، آپ کی جسمانی طلب بھی ختم ہو جائے، آپ کو سکون بھی آ جائے، اس سے بھی یہی ہو سکتا ہے۔ تو
یہاں پر وہ کہنے لگے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں اگر اس غم دنیا سے اپنے میخانے تک خوش اور ناچتا گاتا جاؤں. ساری دنیا دے کر بھی اللہ کریم یا نبی کریم کی ایک مسکراہٹ مل جائے نا، گھاٹے کا سودا نہیں. یعنی ساری دنیا دے کر بھی اگر حضور کی مسکراہٹ مل جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اللہ اکبر. بعض کہتا تھا ارے بیوقوفو یہ تو ویرانہ ہے، تمہیں یہ جگہ آباد نظر آتی ہے؟ میرے لیے شاہ کی کلائی واپسی کی جگہ ہے. کیونکہ جب باز بیٹھتا ہے کسی کلائی پر آ کر بیٹھتا ہے، انہوں نے وہ پہنا ہوتا ہے گلوز، اس پر آ کر بیٹھتا تاکہ اس کے پنجے نہ چبھیں. تو باز کہتا تھا ارے بیوقوفو یہ تو ویرانہ ہے، تمہیں یہ جگہ آباد نظر آتی ہے؟ میرے لیے تو شاہ کی کلائی واپسی کی جگہ ہے. میں اپنے ایمان سے بتاؤں، میرے لیے یہ جگہ بھی ایسی ہے. میں کہیں بھی چلا جاؤں نا، واپس یہاں پاؤں سکون ادھر ہی ملتا ہے، مجھے کہیں اور سکون نہیں ملتا، سب دنیا داری لگتی. یہ میرے لیے جو ہوتا ہے نا، یہ شاہ کی کلائی ہے، میرے لیے یہ شاہ کی کلائی ہے. میں تو اپنے مالک کا قرب چاہتا ہوں. الو کہتے یہ اس کی بکواس ہے کہ اس کی شاہ سے دوستی ہے اور اس کی کلائی پر بیٹھتا ہے. اکثر منکروں نے بھی اسی طرح دھمکیاں دی. ہم نے اپنے آپ کو نا بہت بچا کر چلے. کیوں؟ ہم نے مدارس نہیں کھولے کہ زکوٰۃ کے پیسے لیے جائیں، صدقات لیے جائیں، خیرات لی جائے، ہم نے نہیں کھولے. ہم نے چندے نذرانے اس طرح کے بند کر دیے، وہ بھی سٹائل نہیں رکھا. ہم نے دوستانہ طرز پر کام کیا، تعلیم دینے میں کہیں کمی نہیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اگر جو ہم سے سیکھنے والے ہیں نا، ایک عام مولوی سے بھی زیادہ وہ سمجھدار ہوں گے. جو قانون اصول سیکھ جاتے ہیں وہ عام مولوی سے بھی زیادہ سمجھدار ہوں گے. عام آدمی کو قائد کا علم ہی نہیں ہوگا، ہمیں ہوگا. اس لیے ہم نے اپنی جو کوششیں کی ہیں وہ تعلیم دینے کی، اصول سمجھانے کی، قائد اہل سنت پر لانے کی، امام بنانے کی، اللہ کا پیارا بنانے کی، ارادہ کر کے رب تک جانے کی ساری کوششیں اسی میں شامل حال ہوں. تو اکثر منکروں نے بھی اسی طرح دھمکیاں دی ہیں، لیکن انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو ستانے پر بستیاں ویران کر دی گئی. بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے بھی ساری کوششیں کی ہیں تاکہ الزام نہ لگے. لوگ نا الزام جلد لگا دیتے نا بیٹے. ہر جب بندہ کہے گا بھاجی زکوٰۃ دا مال کھاندا پیا، ہم نے کہا یہ سننا ہی نہیں ہے، یہ سننا ہی نہیں ہے. ہم لیں گے تو کہے گا. ٹھیک ہے، ہم نے دوستوں کے لیے کام کیا اس لیے کہ کوئی یہ بھی الزام نہ لگائے صرف اپنے لیے کرتا ہے، دوستوں کے لیے نہیں کرتا. ہم نے یہ بھی کیا الزام سے بچنے کے لیے، دوسرے کو گنہ گاری سے بچانے کے لیے، دوسروں کو بربادی سے بچانے کے لیے. کیونکہ الزام لگانے پر اگر کسی اللہ والے پر الزام لگایا جائے تو وہ کہہ تو رہے ہیں کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو ستانے پر بستیاں ویران کر دی گئی. جب کوئی کسی اللہ والے کو ستاتا ہے تو ایمان تو اس کا جاتا ہی جاتا ہے، ایمان تو اس کا جاتا ہی جاتا ہے. تو اگر کھڑاک زیادہ ہو تو پھر ساری کی ساری بستیاں بھی الٹ دی جاتی. تو اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کو ستانے سے عوام تو درکنار بڑے بڑے صاحبان علم و ہنر برباد ہوئے ہیں. کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا، ہم پر اگر الزام لگ جائے کہ یہ دیوبندی ہے، وہ فتوے الٹ کر اس پر بھی تو آ جاتے ہیں. ہم نے تو کچھ نہیں کہا. رب کو پسند نہیں ہے کہ اس کے چاہنے والے کو کوئی ایسا کرے، کیونکہ جس سے اس نے کام لینا ہے اسے ذرا پاک صاحب بھی تو کرنا ہے. اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. تو میں اس لیے اللہ پر قربان جاؤں، چھوڑتا ہی نہیں ہے. اگر کہیں قدم رکھ دے تو سنبھال بھی لیتا ہے، محبت بھی کر لیتا ہے. تو اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کو ستانے سے عوام تو درکنار بڑے بڑے صاحبان علم و ہنر برباد ہوئے. خدا نے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم تمہیں لوگوں سے بچائیں گے. جسے پنجابی میں کہتے ہیں تیرا سونے رب رکھا ہوں، فکر نہ کر، ان لوگوں کے نہیں. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا باڈی گارڈ رکھا کرتے تھے، لوگ حفاظت کے لیے مامور ہوا کرتے تھے. سرکار سوتے تھے، وہ جاگتے تھے. جب یہ آیت اتری نا واللہ یعصمک من الناس، کہ اے محبوب ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے،
تو سرکار نے پردہ اٹھا کے کہا جاؤ، اب ہمارا ذمہ کسی اور نے لیا. پھر آپ حفاظت کے لیے بندے نہیں رکھتے تھے، باڈی گارڈ نہیں رکھتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ یہودی کا واقعہ جس نے تلوار لٹک رہی تھی درخت سے، اس نے پکڑ کر کہا بتا اے محمد تجھے کون مجھ سے بچائے گا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا بچانے کا. انہوں نے وہ نعرہ لگایا اللہ، تلوار نیچے گر گئی. آپ نے پکڑ لی، پوچھا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہا مجھے معاف کر دو. کہا تجھے بھی اللہ ہی بچائے گا. تو خدا نے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کیا. خدا جب کسی کو روحانی عروج عطا فرماتا ہے تو اس کی روح کی ترقی بھی اچھی پرورش حاصل کرتی ہے. انبیاء رحمۃ اللہ علیہم اور اولیاء، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کی صحبت سے لوگ کامل بن جاتے ہیں. دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہوگا نا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے روزانہ آنے سے، باتیں کرنے سے، ملنے ملانے سے، لیکن فرق ضرور پڑتا ہے. ایسا میں نہیں مان سکتا فرق نہ پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا فرق نہ پڑے. باتوں ہی باتوں میں فرق ضرور پڑتا ہے. جیسے کل عباد نے بیان کیا تھا، ایک نقطہ بیان کیا تھا نا، بیمار کرسی والا، کہ وہ گیا تو بہرا تھا تو اس نے یہ کیا وہ کیا. میں نے کہا یہاں آ کر پتہ لگتا ہے کہ ٹیڑھے انداز میں بھی چلنے والے کچھ نہ کچھ غلطی چل رہے تھے تو صحیح ہونا چاہیے تھا. نقطے اور بھی بہت کچھ ہوتے ہیں. ان کے اتباع سے ہی نجات حاصل ہوتی ہے. ان کے درد کی دوا خدا کا دیدار ہوتا ہے. اور میرے پروموشن میں فرمایا کرتے تھے بیٹے دنیا میں سب سے قیمتی چیز اللہ کا دیدار ہے. سب سے بڑا کام اللہ کا دیدار ہے کہ جس نے آپ کو بنایا، پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا. اگر آپ اس اللہ کو دیکھنا نہیں چاہتے تو آپ کون ہیں؟ یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا بیٹے، جو کاریگر ہے ہمارا، جو ہمیں بنانے والا ہے، اگر ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے ہم کون ہیں؟ ہم اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے. ماں کے پیٹ سے نکلے ادھر ادھر ہوئے وہ بات نہیں ہے. جو کائنات کا مالک ہے اس بڑے سے محبت کرنی چاہیے، ہم اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے تو میں دعا مانگا کرتا ہوں یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما کر اپنا دیدار عطا فرما، کیونکہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو جنت میں بھی خوراک کہتے ہیں، روحیں کیا کہتے ہیں، حوریں بھی نہیں، سونا چاندی بھی نہیں، پھل فروٹ بھی نہیں. سب سے بڑا انعام جو جنت میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوگا. بس اتنی بات ہے کہ یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی ہم اللہ کو دیکھیں گے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اللہ کو انشاءاللہ دیکھیں گے. اتنا تو یقین ہے یار. ہمیں اپنے اوپر تو یقین ہے نہیں، اس پر ضرور یقین ہے، کیونکہ اپنے آپ کو دیکھے تو ہم کا کبھی نہیں نظر آتے. اس لیے ہماری لڑائی ہمیشہ اپنے آپ سے ہوتی ہے. روزانہ ٹھیک نہیں کر رہے، وقت ضائع کر رہے ہیں. ڈو مور اچھا اپنے آپ کو کہی جانے اور زیادہ اچھا کر ڈو مور، سوچ کیا کیا کر سکتا ہے، وقت ضائع نہ کر. ہم اپنے آپ سے الجھتے رہتے ہیں. دوسروں سے تو ہماری ہے ہی نہیں، ہمیں اپنے آپ سے الجھنا پڑتا ہے. تو ان کے درد کی دوا خدا کا دیدار ہوتا ہے. جیسے پھر مرشد فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لقاء الہی سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی شے نہیں. وہ جو کہا جاتا ہے نا مرشدہ دیدار ہو باہو سانو لکھ کروڑا حجا ہوں. بڑے وہ میرے نزدیک جو ہے نا جب اللہ کریم کی سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کریم کی سمجھ آ جاتی ہے، پھر ہر لمحہ ہی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. بس ویسے میں نے نقطہ بیان کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ بڑے کی سمجھ آ جاتی ہے، پھر آپ کا چھوٹا کام بھی بڑا ہو جاتا ہے. مثال دیکھیں، نبی کا کوئی ایک کلمہ بھی آپ کے کلمے کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. بس اس لیے جب اللہ کریم کی سمجھ آ جاتی ہے نا پھر ہر چیز بڑی ہو جاتی، ہر چیز کی قدر ہو جاتی. جیسے تیرا کان بولا یہ تو کی محسوس کرو کہ نعمت چھن گئی. اگر دوویں کان نہ تو چلے گئے تو پھر اکھ ہی نکل جائے کی محسوس کرو گے. تسی اپنی ایک ایک چیز دی جڑا کانشیس ہون کے نا
اور جدو انہوں نے وال چڑھنے شروع ہونے کہنے یار گنجے ہونے لگے ہیں، ان کو اس کی قدر ہوگی یار گنجا بھی نہیں ہونا یار بال ہے. ایک ایک چیز کی قدر دیکھا جائے تو آپ آرام سے چل پھر رہے ہیں، کوئی بیمار نہیں، اچانک پتہ لگتا ہے کہ یار آپ کے وہ کوئی مسئلہ ہے جی، آپ کو کینسر ہو گیا، آپ کو کچھ یہ ہو گیا، کیا گزرے گی؟ پہلے کوئی قدر نہیں ہے، یا اللہ اے تو ٹھیک کر دے. اب قدر کیوں ہے؟ تھوڑا سا ایسے چینج کیا نا، ذرا حالات سے ہٹ کے بھی دیکھ. ہم نے تھوڑا سا اس طرف کیا ہے تاکہ پتہ چلے ہماری قدر کر، اس لیے اس نے ذرا ادھر کر دیا. تو بڑے کی ہر چیز بڑی ہوتی ہے اگر اس کی نظر سے دیکھا جائے. اگر اپنی نظر سے دیکھیں گے تو تانوں کی لینا دینا. ایک بندہ ہمارا جاننے والا ہے، دوست کہتا ہے، کہنے لگا، وہ کہتا ہے جس نے بجلی ایجاد کی ہے نا اس کا بھی عرس منانا چاہیے، جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا اس کا بھی عرس منانا چاہیے. اس نے اس دنیا پر کتنا بڑا احسان کیا ہوا ہے. اب دماغ اپنا اپنا بیٹے، اس کو قدر یہ نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے اس کو یہ نظر نہیں آ رہا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کو قدر نظر آ رہی ہے لائٹ جس نے ایجاد کی ہوگی، جس نے بجلی ایجاد کی ہوگی، جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا ہوگا، جس نے پہیہ ایجاد کیا ہوگا، کتنی بڑی ایجاد ہے. جس نے ہارٹ اٹیک کی گولی ایجاد کر لی ہوگی، کتنی بڑی ایجاد ہے، بندے بچا گیا. کہتے عرس ہونے چاہیے ان کے، کیونکہ اس کو یہ چیز بڑی نظر آتی ہے نا، ایمان بڑا نظر نہیں آتا. جس وقت اس کو ایمان بڑا نظر آئے گا پھر 6 چیزیں چھوٹی نظر آئیں گی، پھر اپنے اندر کی روشنی جو ہے اچھی لگے گی. مقربین جو اللہ تعالیٰ کا قرب رکھتے ہیں، مقربین کا رونا عشق کی وجہ سے ہوتا ہے جو ان کے مراتب کی بلندی پیدا کرتا ہے. دنیا کا رونا اپنی جگہ پر، پھر دنیا کے رونے کے بجائے آخرت کا رونا آ جاتا ہے، پھر محبت کا رونا آ جاتا ہے، پھر جدائی کا رونا آ جاتا ہے کہ تیرے بغیر نہیں رہ سکتے، تیری مہربانی، ہم تیرا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے. مقربین کا رونا ان کے مراتب کی بلندی پیدا کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ رو رہا تھا، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا جب قرآن پڑھتا ہوں نا بڑا رونا آتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں، ہم بھی جب پہلے قرآن پڑھتے تھے بڑا رونا آتا تھا، اب وہ حالت نہیں. بات یہاں تک ہے، لیکن علماء کرام نے فرمایا اصل میں وہ اس سے ذرا اونچے چلے گئے ہوئے، تو اس سے اونچے چلے گئے ہوئے تھے، اس لیے حالت بدل گئی تھی، وہ اپر حالت میں تھے. اس لیے بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ محسوس کرتا ہے پہلے والی حالت اچھی تھی یار، پہلے والی حالت اچھی تھی. نہیں، آپ فرض کریں کیا کہتے ہیں میٹرک پاس کر رہے ہیں، اس کے بعد ایف اے کر لیں، بی اے کر لیں، آپ کے میٹرک والی حالت اچھی تھی کیونکہ اتنے یار دوست سن، اتنے ٹنڈے سن، اسی اتنے کھیڑیاں کرتے سن. حالت آگے والی اچھی ہوتی ہے، پیچھے والی حالت اچھی نہیں ہوتی. اس لیے جو آگے چلا جائے وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. اللہ ان کی روحوں کو واپس بنانے کے لیے ارجی تو واپس آ جا فرماتا ہے. بعض بولا یہ اسی طرح جیسے میں شکار کر چکا تو واپس بلانے کے لیے طبل بجایا جاتا ہے. کہتے کہ جدو میں شکار کر لینا تو میں واپس بلانا میں ڈھول بجایا جاتا ہے کہ بھئی آیا واپس، تیرا کام ختم ہو گیا. میں بادشاہ کا ہم جنس نہیں ہوں لیکن اس کے نور کی تجلی مجھ پر پڑتی ہے. کہانی بنا رہے نا، اللہ کے ہم جنس تو ہم نہیں، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، ہم اس کی جنس میں نہیں سی، رسول بھی ان کے جنس میں نہیں سی. وہ اللہ کے نور سے نہیں بنے، اللہ کی خاص تجلی سے بنے. اللہ کے نور سے بننا، نور میں نور اللہ کا مطلب ہے اللہ کی خاص تجلی سے. جو یہ کہے کہ اللہ کے نور سے بنے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لم یلد ولم یولد کا خلاف ہو گیا. انہوں نے تو پیدا کسی کو نہیں کیا، اس کے نور سے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. تو غلط سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے نور سے کوئی نہیں پیدا ہوا، اس کی خاص تجلی سے. جیسے میں نے آگے کئی دفعہ سمجھاتا ہوں، آنکھیں بند کی سامنے نور ہے حضور کا، اندر سے کچھ نکلا ہی نہیں، سوچنے پر ہی وجود میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے نور من نور اللہ کا مطلب اللہ کی خاص تجلی سے حضور بنے. ٹھیک ہے، نور من نور اللہ کا مطلب اللہ کی خاص تجلی سے حضور سب سے پہلے تخلیق کیے گئے. وہ تجلی تھی، اللہ کے اندر سے کوئی نہیں نکلا. تم کس کے بیٹے ہو؟ اس کے.
حضور اللہ کے بیٹے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ فرق ہوتا ہے۔ ہم جب ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے، تو بلدہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک دوست تھا تو مجھے کہنے لگا میں تو یقین من اتنی عمر ہو گئی یہی سمجھتا تھا کہ اللہ دے نور تو ہی بنے۔ میں نے کہا یار ہمارے بڑوں نے نا علمی باتیں کی ہیں نا، عام عوام کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا ہمیں کافر بنانے کے لیے کہتے ہیں تم تو خود کہتے ہو نور من نور اللہ، اس کا مطلب نہیں ہے نور اللہ کے نور سے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے نور سے۔ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں حضور حاضر ناظر ہیں، کہتے ہیں حضور حاضر ناظر ہے، پوچھو کس طرح، پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ شاہد کا مطلب کیا ہوگا؟ شاہد کا مطلب ہے گواہی دینی۔ کیا ہے؟ کہ کل قیامت والے دن حضور نے نبیوں کی، جو پچھلے نبی ہوں گے ان کے اور ان کے امت کے درمیان کی گواہی دینی۔ اور ہم نے یہ کہا جو گواہ ہے وہ دیکھتا ہے تو دے گا نہیں، دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسی؟ جیسے شاہد، الشاہد و یرا، گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے۔ فرض کرے اس نے اس کو قتل کیا، ٹھیک ہے، دوسرے نے دیکھا، جس نے دیکھا وہ گواہ ہے، شاہد ہے، سمجھ آئے نا؟ جس نے دیکھا وہ گواہی دے گا، جی میں دیکھے نو قتل کر دیں، تو وہ ہوگا شاہد۔ تو شاہد کا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو ہم نے کہا حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ دوسری کی منطق یہ ہو جاتی ہے کہ حضور کو ہمارے سارے اعمال دکھا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری یہ ہو جاتی ہے کہ کل قیامت والے دن جیسے ہی حضور نے گواہی دینی ہوگی نا، حضور کو سب کچھ دکھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کتنی باتیں بتائیں؟ حضور دیکھ رہے ہیں، حضور کو دکھا دیا جاتا ہے، حضور کو دکھا دیا جائے گا۔ اب جس مرضی قانون پر رہے، حضور گواہ ہیں، حضور گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، دکھا دیا جاتا ہے یا دکھا دیا جائے گا، تینوں ٹھیک ہے، کوئی ایک ہے۔ اب اس میں گواہ کا انکار تو نہیں ہے، قسمیں تین ہوگی لیکن گواہ کا انکار نہیں ہوا، اس لیے اصل ہے گواہ۔ فروع کیا ہے؟ ان تین طریقوں سے۔ اس لیے یہ ہمارا فروعی مسئلہ ہے، اصولی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب میں نے کہا آپ کو سمجھانے کے لیے، کل بھی شاید سمجھایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و طیبۃ والسلام چادمہ جس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جب منکر نکیروں کے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ تو حضور ہیں رحمت للعالمین، جب وہ عالم برزخ میں رکھے جائیں گے، قبر انور میں رکھے جائیں گے، تو آپ کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ کیونکہ وہ عالم رحمت للعالمین ہے، ہر عالم کی رحمت ہے، تو آپ کی نظر اس عالم میں بھی جاتی ہے، عالم ارواح میں بھی جاتی ہے، عالم دنیا میں بھی آتی ہے، عالم جنت میں بھی جاتی ہے۔ اس لیے رحمت للعالمین کی نظر جہاں تک جاتی ہے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اب وہ قبر کشادہ تو باقی باتیں سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب پر حکومت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں، حضور دیکھتے ہیں، مدد نہیں کرتے۔ فرض کریں ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اسے کوئی تھپڑ نہیں ماریں گے، بس دیکھیں گے، اب اس کی گواہی دیں گے یہ نا فلاں کام کر رہا ہے، مدد تو نہیں نہ کی۔ آپ سارے کے سارے یہ کہیں روزانہ آپ کی مدد تو کر رہے ہیں سرکار، اٹھ نماز پڑھ، ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے یہ علیحدہ مسئلہ ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ گواہ کا مسئلہ کیا ہے؟ حضور نے گواہی دینی ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ اس کو املگامیٹ نہیں کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہی مدد کر رہے ہیں، کہ جس کو دیکھ رہے ہیں اس کی مدد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا ابوبکر مدد، یا عمر مدد، ہمارا یہاں پر مطلب یہ ہے ہم نے ان کا وسیلہ ڈالا ہے، بس ہم نے ان کا صدقہ ڈالا ہے، ان کو مدد کے لیے جو پکارا ہے تو ان کا صدقہ ڈالا۔ اس کا مطلب یعنی ہم نے ان کو پکارا، ان کو خبر ہوئی، انہوں نے ہماری مدد کر دی۔ جب وہ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں، جب وہ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں تو اسی وقت مدد کر دیں، پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر لاکھوں بہانے ہوں گے، لیکن میں صرف آپ کو سرسری بتا رہا ہوں کہ حضور کی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک حضور دیکھ رہے ہیں۔ تو نظر کہاں تک جاتی ہے؟ اب میں نے نقطہ بیان کر دی ہے، اپنے محبوب سے محبت ہو جائے تو بیٹے دوری کو نہیں رہتی، دوری رہتی ہی نہیں۔ محبوب سے محبت ہو جائے
تو دوری رہتی نہیں ہے، قرب محسوس ہوتا رہتا ہے، ہیٹ محسوس ہوتی رہتی ہے، گرمی ایمان کی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ قرب سے جو چیز نصیب ہوتی ہے نا، وہ اندر کا جوش اور ولولہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، بعض بولا یہ اسی طرح ہے جیسے میں شکار کر چکا تو واپس بلانے کے لیے طبل بجایا جاتا ہے، میں بادشاہ کا ہم جنس نہیں ہوں لیکن اس کے نور کی تجلی مجھ پر پڑ جاتی ہے۔ ہم جنسیت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم صورت ہوں، لوگ ہم جنس تعلق اور مناسبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کے ساروں کے کاروبار علیحدہ علیحدہ، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ شعبہ ہے، ہر ایک اپنا اپنا مطلب کا کام کرتا ہے، لیکن ہمارا تعلق اللہ واسطے، کام آپ کے مختلف ہیں، تعلق اللہ واسطے۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ کام کے لحاظ سے آپ کو روٹی کا مسئلہ ہے، لیکن ہمارا تعلق جب اللہ واسطے ہوگا تو ہمارا خیال بھی اللہ واسطے ہی ہوگا، ہم نے کام بھی اللہ واسطے ہی کرنا ہے۔ جیسے جو سوچیں ہوں گی وہ اللہ کے گرد ہی گھومیں گی، اور کام چھوٹ سکتا ہے، کام چھوٹ سکتا ہے، پیشہ بدلا جا سکتا ہے، مگر اللہ نہیں بدلا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، پیشہ بدلا جا سکتا ہے، اللہ نہیں بدلا جا سکتا۔ اس لیے اس معاملے میں بندہ کیا کہتے ہیں، پیشے کے معاملے میں جو مرضی کاروبار کر، سٹینڈرڈ بدل دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن جہاں پر اللہ کی بات آ جائے گی تو وہاں وہ نہیں بدلا جا سکتا۔ اس میں سارے ایک برابر ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر ضرور بنے لیکن مرنے سے پہلے اللہ کا بندہ ضرور بنے، کیونکہ یہ نام وہاں پر کام نہیں آتے، وہاں پر کام یہی آئے گا، ہاں میرے لیے کیا لایا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم جنسیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صورت ہوں، لوگ ہم جنس تعلق و مناسبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پانی اور مٹی پیداوار میں باہم تعلق رکھتے ہیں، مٹی میں بیج بویا، اوپر سے پانی لگایا، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ ان کی شکل و صورت جدا جدا ہے، پانی اور چیز ہے، مٹی اور چیز ہے، لیکن بیج کے لیے دونوں ہی ضروری ہیں، اس لیے دونوں کی شکلیں علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن کام ان کا ایک ہی ہوتا ہے کہ پیداوار کرتے ہیں، اس سے پیدا ہو جاتی ہے، پیداوار بڑھتی ہے۔ انبیاء رحمت اللہ علیہم اور اولیاء انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ علیہم اللہ کے ہم جنس تو نہیں ہیں، جیسے میں نے آگے بیان کر دیا کہ اللہ کی لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کسی کو اس نے پیدا کیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ کوئی جورو ہے، اس لیے یہ نبی اور ولی اس کے ہم جنس نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ہستیوں کو اس کے لیے فنا کر دیا، اس کا حکم مانتے ہیں، سمجھے، سیدھی سی بات، وہ اس کے حکم کے آگے فنا ہے، اس کا جب آرڈر آ جاتا ہے نا، وہ خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں اور مجبور سمجھتے ہیں، محبت سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو بے کر۔ یہ آرڈر ہم سب کو خیالات کی صورت میں ہمیشہ ملتا رہتا ہے، بس آگے بتایا نا، کوئی قدم ادھر ٹکا دیتا ہے، کوئی ادھر ٹکا دیتا ہے، کوئی ادھر ٹکا دیتا ہے، کوئی روندو مار جاتا ہے، کوئی اک میٹ لینا ادھر کر جاتا ہے، سارے تعلق چلتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے انبیاء اور اولیاء کرام اللہ کے ہم جنس تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ہستیوں کو اس کے لیے فنا کر دیا۔ ان حضرات نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا ہے اور اس مٹی پر اس کے نقش قدم ہیں۔ کافر انبیاء علیہ السلام کو صورتاً اپنے جیسا دیکھ کر منکر بنتے تھے اور مخالفت کرتے تھے، جو دراصل اللہ کی مخالفت ہوتی ہے۔ ہماری روح بدن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کیا یہ بدن سے کسی طرح مشابہ ہے؟ روح اندر ہے، جسم باہر ہے، روح نکل جائے جسم کھ نہیں۔ آج ایک ہم بندہ قبر کے اندر ڈال کر آئے ہیں تو میں نے کہا روح نکل گئی، بندہ کھ نہیں، بندے کی وجہ سے کئی بندے بچے ہوتے ہیں، بندے کی وجہ سے کئی بندے جی رہے ہوتے ہیں، لیکن بندہ قبر میں چلا جائے تو اب کہانی ختم، اب ہر ایک نے اپنے اپنے پاؤں پر خود ہی کھڑا ہو جانا، ہو بھی جائے گا، کیونکہ اللہ کریم جو ہے نا ایسے ایسے راستے بدلتا ہے نا، پھر سارے اپنے اپنے زور پر کھڑے ہو جاتے پہلے نے، ٹھیک ہے نا، آگے پھر ہمیں گل ملان لگا سا چھوڑ دینا۔ ہماری روح بدن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کیا یہ بدن سے کس طرح مشابہ ہے؟ تو یہ کافر صورت کی عدم مشابہ سے تعلق کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام ہمارے جیسے نہیں ہیں، حضور پر کیا ہوتی ہے؟ وحی، یوحا الیہ، حضور کی طرف وحی آتی ہے، ہماری طرف نہیں آتی، وحی کسی صحابی کی طرف نہیں آتی، وحی کسی اہل بیت کی طرف نہیں آتی،
وہی صرف نبیوں پر آتی ہے، اس لیے یوحا الیہ میں وہ منفرد ہوتے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہم کہتے ہیں نا معصوم ہوتے ہیں، باقی کوئی بشر معصوم نہیں ہے، فرشتے معصوم ہے یا انبیاء کرام معصوم ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جب آنکھ کی چربی نور چشم کا مظہر اور دل کا قطرہ خون نور کا مظہر ہو سکتے ہیں تو ایک انسان کے نور حق سے متجلی ہونے میں کیا شک ہے؟ چیزوں کا باہمی تعلق پوری طرح سمجھانا مشکل ہے۔ میں گلاں کہتے ہیں مشکل سن نا بیٹے، یعنی آسان نہیں ہوندی، سمجھ نہیں نہ آندی ہیں کہ یار روح، بدن، نبی، اللہ، تجلی سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں تو صرف روٹی پانی سمجھ آتی ہیں کہ بھوک لگے تو روٹی کھا لینی، لیکن بھوک لگے اللہ کے پیار کی تو پھر کیا کرنا ہے؟ اور بھوک وہی لگنی چاہیے جو ادھر لے کر جائے۔ اللہ کرے ہماری پیاس بڑھتی جائے نا، طلب بڑھتی جائے، ہماری طلب اس طرف ہمیں لے کر چلی جائے، کھینچے کھینچے۔ لوگ سمجھتے ہو یار تو ٹھیک چل رہا ہے، اور بندہ سمجھ رہا ہے یار ٹھیک نہیں چل رہا، کچھ ہونا چاہیے۔ تو بات سمجھ میں آئی نہیں؟ لوگ کہتے ہیں تم ٹھیک چلتے ہو، لیکن خود سے یہ گلا تم ٹھیک نہیں چل رہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں، پھر باقی رہ کیا جاتا ہے؟ یہ اس کا نفسیاتی مرض ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے آگے بتایا تھا ڈیفیشنسی جب بھی کبھی پوری ہوتی ہے کسی کی نفسیاتی مرض کی، تو وہ حضور کے ساتھ مل کر ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی حضور ہمارے لیے آئینہ ہے، حضور ہمارے لیے روح کی غذا ہے، اس لیے حضور کو دیکھ کر اور ہر اینگل سے دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنا نفسیاتی مرض ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی طرح تعلق مع اللہ کی کیفیت بیان کرنا بھی ممکن نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل کو متاثر کیا تو وہ حامل امانت ہو گیا، ایک امانت اس کے اندر چلی جاتی، ٹھیک ہے جی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل کو متاثر کیا، اس کے اندر اثر پیدا کیا، تو وہ حامل امانت ہو گیا، اس کے اندر امانت چلے گی۔ وہ امانت دکھا نہیں سکتا بیٹے، وہ امانت چلے گی۔ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا، حامل امانت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں پلنا شروع ہو گیا، ماری کیا تھی؟ پھونک۔ جب پھونک ماری تو یہ کام ہو گیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام تو ایک انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ مومن کا قلب تجلیات رب کا حامل ہو گیا، مومن کا دل تجلیات کا حامل ہو جاتا ہے، رب کی تجلیاں حامل ہو جاتا ہے۔ حامل حق شیخ کے قلبی نور سے تمام دنیا مستفید ہوتی، جو ان سے جتنے سمجھ لیں نا ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں نا بیٹے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ ریلیٹڈ کر دیتا ہے وہ سارے کے سارے سے فائدہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ بزرگوں سے فیض حاصل کرنے والے اپنے پہلے بزرگوں کی شہرت نبوذ کا سبب بنتے ہیں، قیامت میں سب کے وجود ظاہر ہو جائیں گے۔ اس طرح مستفیدین بزرگوں کے وجود کو نمایاں کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں یا اللہ میں اپنے پیر کی پہچان بننا چاہتا ہوں، میں اپنے پیر کی پہچان بننا چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ اس کا پیر کیسا ہوگا۔ اب بات سمجھیں کہ نہیں؟ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں اس کا پیر کیسا ہوگا، اگر یہ ایسا ہے تو پیر بھی اس کا ماشاءاللہ ہوگا۔ اس لیے جب بھی کوئی ہم نے دیکھنا نا کسی کو بات کرنی ہے، وہ اے نہ تانوں کہہ دے اوے تینوں تو اسی جاننے ہیں، وہ نال دا نہیں سی بن سکتے۔ جیسے میں نے آگے بتایا نا کہ ایک دور میں ایک بندہ اور ایک مسلمان اور آتش پرست کے درمیان دوستی تھی، دونوں کٹھے شراب پینی، جوا کھیلنا۔ تو ایک دفعہ اس نے آتش پرست کو کہا تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ کہنے اگر تیرے جیسا مسلمان ہو تو وہ پہلے ہی، اگر تو کوئی باجدید بستامی جیسا مسلمان ہونا تو وہ میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کوئی آپ کو یہ نہ کہہ دے تیرے نال دسی آئی ہیں، بہن دے انہوں نال دا ہونا مشکل ہے۔ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے دوست صابر صاحب تو میں تھے، تو ایک بندہ میرے پاس آیا تو اس نے بڑی محبت سے مجھ سے بات کی، تو کوئی بات ہوئی صابر صاحب کہتے یار انہوں اسی جاننے ہیں پر تیرا مسئلہ ہو رہا ہے۔
وہ اس لیے تھا کہ وہ ان کو بھی جانتے تھے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے, معاملہ کیا ہے, میرا کیا ہے. کہتے تینوں اسی جانتے ہیں کہ اور طریقہ کار ہے, انہوں کا سانو پتا ہے. تو اس چیز سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ بندے کو لوگوں کے نظر میں کردار بنانا چاہیے. ادروائز جس میں میرا ایک دوست تھا, اس نے مجھے کہا یار ایک 5,000 روپیہ ہوگا. میں کہا فلاں کو لے لے, فلاں کو لے لے, فلاں کو لے لے. کہتا میں کوئی نہیں دیتا. کہتا واپس کدوں کریں گا, میرے کو واپس نا وہ ڈیٹ نہیں ہے گی کہ کدوں واپس کرا. میں کہا پھر, میں کہا اچھا, میں نے جس کا نام لیا تھا میں کہا 5,000 روپیہ کٹ دینا ہے. حالانکہ اس نے پہلے اس سے مانگا ہوا, اس نے نہیں دیا تھا. میں کہا 5,000 روپیہ دو, اس کو دینا. کہنا واپس. میں کہا جدو کہے گا میں داں گا. انہیں اس سے ٹائم لیا کے دے دیتا. اب اس نے کیوں دیا, انہوں نے کہا یہ کر لے گا, دے دے. تو بیٹے یہ کردار ہوتا ہے, یہ جس وقت ضرورت پڑتی ہے. ہم نے نہیں کئی دفعہ دوستوں کا یار پیسے چاہیے اس کام واسطے چاہیے, کٹو پیسے, پیسے دیتے چلو کام ہو گئے. ہاں جی کام ہو جاتے, کردار کی وجہ سے کام بن جاتے ہیں. اچھا جی, تو جو بزرگ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کی اصلاح پر مامور ہوتے ہیں تو ان کا واعظ و نصیحت کرنا ذکر الہی سے ہم معنی ہوتا ہے. لو جی, وہ کل والی بات نا, ذکر بیان کرنا بھی ہے, ذکر نماز پڑھنا بھی ہے, ذکر روزہ رکھنا بھی ہے, شریعت کا درس دینا بھی ہے, قرآن کا درس دینا بھی ہے, ہر شے ہی ذکر ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جو بزرگ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کی اصلاح پر مامور ہوتے ہیں ان کا واعظ و نصیحت کرنا ذکر الہی سے ہم معنی ہوتا ہے. ایک کوئی گل ہے, وہ بھی ذکر الہی ہے. ذکر و نصیحت سے خدا سے شرف ہم کلامی حاصل ہوتا ہے. یہ بھی بڑی اچھی گل ہے. میں بھی یہی سمجھنا جیسے مراقبے گلاں کر رہے ہوں, ایک بندہ میرے تے ریسرچ کرتا پہ کہتا یار مجھے نہیں سمجھ آتی اینی دیر تو بولتا کس طرح رہنا, یعنی مراقبہ ہو رہا ہے تو بولی جا رہے ہیں, بولی جا رہے ہیں, دماغ چلتا پیا تیرا, بولی جا رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی, رکتا بھی نہیں تو پیا, تے اتنی دیر تو بولتا کس طرح. پھر اللہ تعالیٰ دے اینے نرم آسان کی کہتا ہے پہلو کٹ کے لین, یعنی یہو جے آسان نقطے بیان کریں گا وہ بھی کہ این لگتا ہے رب بڑا ہی پیارا ہے اور بڑے قریب. مجھے ککھ نہیں پتا کہ میں کیا کہتا ہوں. ابھی بیان کے دوران میں 3-4 نقطے الہامی دیے ہیں, میں بھول گیا ہوں کون سے دیے, میں بھول گیا ہوں کون سے دیے, لیکن دیے ضرور ہے میں. کیونکہ واردات ہو جاتی ہے نا جب, تو اس میں یہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت میرے دماغ میں آ جاتا ہے کہ یہ نقطہ جو ہے نا اہم ہے, وہ گزر جاتا ہے, میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. مجھے پتا ہے کہ روزانہ کی روزانہ غذا ملے گی. جیسے بندے کو روٹی ملتی ہے نا, اللہ والوں کو غذا ملتی روزانہ کی روزانہ. تو ذکر و نصیحت سے خدا سے شرف ہم کلامی حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے لبیک کی صدا آتی ہے. جبکہ ذکر سے شرف ہم کلامی حاصل ہو تو کون بد نصیب ہوگا جو ذکر کرنے سے باز آئے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے لبیک یعنی میں حاضر ہوں اللہ کو پکارنے کے جواب میں کہا جاتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ کا یہ جواب چنیدنی نہیں ہے بلکہ ذوقی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا قصہ پھر کل بیان ہوگا کہ ذوق کسے کہتے ہیں, ذوقی بات کیا ہوتی ہے. تو بیٹے ساری کے ساری بات علم سے تعلق رکھتی, محبت سے تعلق رکھتی, ساری کے ساری بات کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے, عشق کے ساتھ ہے, توحید کے ساتھ ہے. آج تو ہم زندہ ہیں, ابھی ہم زندہ ہیں نا بیٹے, ہمیں کل کی فکر ہو سکتی ہو, دماغ میں پریشانی ہو سکتی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی مسئلہ تو ہمیں نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے, روٹی کھانے کو مل رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کام ہو رہا ہے, زندگی چل رہی ہے. تو کل کی فکر ستاتی ضرور ہے نا, کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کل کی فکر کی بھی, لیکن آج میں دیکھیں ڈیوٹی پوری ہے, شکر ہے یا اللہ. جیسے عشاء کی نماز پڑھ لی جائے نا تو سکون ہو جاتا ہے کہ انہیں ایٹم بم بھی چل جائے نا, نماز پڑھی ہے. اس طریقے سے جب بندہ اللہ والا ہو جائے نا تو اسے کوئی ڈرانے کی کوشش کرے, کہتے جو ایٹم بم مارنے ہی مار دے, ڈرانا سانو کی ہو جائے گا. کیونکہ اسی جس محبت سے گرفتار ہے نا اتنے موت پہلے مزا دینی ہے.
مرنا زیادہ اچھا لگتا ہے جینے کی نسبت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے مالک میرے پروردگار، آج جس کو قبر میں ڈال کر آئے ہیں اس کی بخشش فرمانا، اسے جنت عطا فرمانا، اس کے عذاب دور فرمانا، اس کی ہر نیکی کو قبول و منظور فرمانا، ہر برائی سے اسے محفوظ فرمانا، ہر برائی اس کی معاف فرمانا۔ یا اللہ ہر طرح سے اسے نواز دینا، جو اسے محبت کرنے والے ہیں ان کو صبر عطا فرمانا، جرت عطا فرمانا، ہمت عطا فرمانا۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔